لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين عليه الصلاة وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا وأرواح العالمين لقراءة الأخبار من الكتاب ولعنة الله على أعدائهم وغاسل المقاتلين ومنزل فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقال بالحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صلى الله عليه محمد ذکر ہے، جس کا مطلب ہر وقت
وقت ذہن میں چاہتا معصومی. اور پھر یہ چیزیں ایک دو گھنٹے کی نہیں ہے، ایک دو وقت کی نہیں ہے کہ مسلسل اسی میں لگاؤ، یعنی ہر وقت ان کے ذہن میں چاہتا معصومی ہے، ہر وقت ان کے ذہن میں بنجتر بات ہے. یہ ہر وقت کسی کے ذہن میں معصومیت کا ہونا یہ خود اس کی بہت بڑی عصمت کی دلیل نہیں ہے. یعنی ہر وقت اس کے ذہن میں معصومیت کی طرف توجہ ہو، معصومیت سے رحمت ہو، معصومیت کا خیال ہو. یہ ایک انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. واقعی ایسے افراد کا گزرنا صاحب قلم بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، دیگر بہت سی صلاحیتوں کے حامل تھے. ایسے فرق کا اور پھر اس طریقے سے اچانک چلے جانا یہاں پر تصور کو نہیں کیا جا سکتا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی کل صبح پرسوں صبح ملاقات بھی بہت سے افراد اسی محلے کے جاتے ہیں. روزانہ صبح ان کی نماز کے لیے نکلنا یا پھر مختلف کاموں کے لیے جانا اور اکثر کھڑے ہو کر ملنا اور ملاقات کرنا، خیریت معلوم کرنا، یہ بھی ایک ان کا کمال تھا. ایک انسان کی نگاہ میں ابھی کل کی ملاقات اور اس کے بعد یہ خبر آئے کہ دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ قابل افسوس انسان کے لیے ہوتا ہے. لیکن بہرحال موت پر حق ہے اور موت پر حق ہونے کے ساتھ ساتھ موت کا فیصلہ اللہ کا ہے. ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں، اپنے اعتبار سے فکر کرتے ہیں کہ کاش یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا اور ہم پہنچ جاتے تو یہ ہو جاتا، کوئی ڈاکٹر مل جاتا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن دوسری چیزیں قابل توجہ ہے کہ جب بھی اللہ کا فیصلہ ہو یہ ساری چیزیں بہانہ ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی. یہ مسلمات میں سے ہے کہ اللہ سے یہ بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ مختلف چیزیں انسان کے لیے بہانہ بن جاتی ہیں اس سفر پر روانگی کے لیے. بہرحال موت پر حق ہے. ابھی آپ نے یہ اشعار میں جو سنا خلق الموت والحیات، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے. خالق موت بھی ہے، خالق حیات بھی ہے. اور اللہ ہرگز کوئی کسی کے لیے نامناسب چیز پیدا کر ہی نہیں سکتا. اللہ جب خیر محض ہے تو اس کی طرف سے جو چیز خلق ہوگی ہوگی خیر ہوگی، اچھی ہوگی. تو جب خالق موت ہے تو موت جو اس کی نگاہ میں اس کے لیے اچھی ہے. ہو سکتا ہے ہم کو موت کی حقیقت علم نہ ہو، موت کے بارے میں صحیح پتہ نہ ہو، لہٰذا ہمیں موت کبھی کبھی ناگوار نظر آئے. لیکن حقیقتاً موت ناگوار نہیں ہوتی ہے. صرف جو ناگواری کا مرحلہ ہمارے لیے ہوتا ہے اپنے عزیز سے بچھڑنا ہوتا ہے. یعنی عزیز سے جدائی ہے، عزیز سے بچھڑنا ہے، وہ ناگوار ہمارے لیے. ورنہ حقیقتاً موت غلط نہیں ہے، موت ناگوار نہیں ہے، موت تو اللہ کا فیصلہ ہے. اسی لیے مومن ابھی جو آیت کی لے ابلواکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تمہیں عمل کے اعتبار سے آزمائے. یعنی عملی منزل میں کون اللہ کے اوپر ایمان واقع رکھتا ہے. اور پھر اسی لیے وہ افراد اور وہ صاحبان علم یہ یقیناً اس منزل میں ہے جن کے لیے خود قرآن کی آیت میں نوشتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے جو واقعاً خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، وہ علماء ہوتے ہیں. یہ بھی قرآن نے صراحت سے عرض کیا. مناسبت کے مد نظر جو برسوں کی اہم تاریخ ہے، ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت یقیناً ایک اہم تاریخ ہے. اور اس امام سے ایک رابطہ خصوصیت سے علماء کا بھی اس عنوان سے ہے کہ آج اگر اس امام کا مشن زندہ ہے، اس امام کا پیغام زندہ ہے، اس امام کی تحریک زندہ ہے، تو غیبت کے زمانے میں علماء کے ذریعے سے یہ تحریک و مشن زندہ ہے. اور اس سلسلے میں بہت سے روایات ہیں. اگر وقت رات بعض روایات عرض کروں گا کہ آج ہمارے کثرت سے روایات میں علماء کے سلسلے میں صراحت سے معصوم نے فرمایا ہے کہ یہی علماء ہیں جو ہمارے دین کے محافظ ہیں، یہی علماء ہیں جو ہمارے پیغام کے محافظ ہیں، یہی علماء ہیں جو ہماری قوم کی حفاظت کرنے والے. روایات کے مفہوم یہی علماء ہیں جو ہماری قوم کو بچانے والے ہیں. ورنہ ہر زمانے میں شیطانی افکار اس تلاش میں رہتے ہیں کیسے اس قوم کو ولایت علی سے دور کر دیا جائے. مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے گمراہ کرنے کی شیطان کے شیطانی عناصر کی کوششیں ہوتی ہیں. لیکن امام نے فرمایا یہی ہمارے درس وابستہ علماء ہیں جو ہر زمانے میں ان شیطانی افکار کا مقابلہ کر کے قربانیاں دے کر اس قوم کو وابستہ رکھتے ہیں در اہل بیت سے. یقین رکھیے اس 1200 برس کے عرصے میں جہاں غیبت کا زمانہ ہے اور الحمدللہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام موجود ہے، ہمارے یہاں امامت کا سلسلہ جاری ہے اور زندہ امام کی امامت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ہاں ہدایت کا سلسلہ رک نہیں سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ لو مساحت الارض ولا اہلھا، اگر روئے زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے، کائنات تباہ ہو جائے. خود کائنات کی بقا اس بات کا ثبوت ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہے جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے. اس لیے کہ قانون الہی ہے کہ اگر
میں سے، لیکن ایک ہمارے لیے امتحانی منزل یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ظاہری نگاہوں سے ایمان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ ایک عرصہ ہے جس میں چاہنے والے بھی اپنی ظاہری نگاہوں سے ایمان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ ہاں ایسے مومنین ہیں جو یقیناً دل کی نگاہوں سے اپنے ایمان کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً ایسے چاہنے والے ہیں جو دل کی نگاہوں سے اپنے ایمان کا دیدار کرتے ہیں۔ اس لیے جو ظاہر سی بات ہے کہ ہم در علی ابن ابی طالب سے وابستہ ہے، جس ذات گرامی نے یہی تو جملہ کہا تھا کہ ہم ایسے پروردگار کی عبادت کرتے ہی نہیں جسے دل کی نگاہوں سے نہ دیکھیں، ہم ایسے پروردگار کو مانتے ہی نہیں جس کے دل کی نگاہوں سے نہ دیکھ لیجیے۔ گویا ہمارے لیے پیغام کیا تھا کہ تمہیں بھی اگر ایمان کو ماننا ہے تو اپنے کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آؤ کہ ہم ایسے ایمان کو مانتے ہی نہیں جسے دل کی نگاہوں سے نہ دیکھ رہے ہوں۔ یقیناً ایک مومن کے لیے پیغام ہے ہمیں مومن کا کہ ہم ایسے ایمان، یقیناً ایک قلبی رابطہ الحمدللہ ہمارا ایمان سے ہے، اور ہمارا ایک باطنی رابطہ ایمان سے ہے کہ ظاہری نگاہیں، البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے بہت سے ایسے مومنین ہیں جو ظاہری نگاہوں سے یہ شرف حاصل کرتے ہیں کہ وہ حجابات اور وہ رکاوٹیں جو ہمارے آنکھوں کے اوپر ہیں، وہ رکاوٹیں بعض مومنین دور کر کے اس زمانے غیبت میں بھی ایمان کا دیدار کرتے ہیں۔ لیکن یہ شرف خاص افراد کو نصیب ہوتا ہے، البتہ جسے نصیب ہوتا ہے وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا ہے کہ ہمارا دیدار ہوا ہے۔ یہ بھی اپنی نگاہوں میں ہے کہ اگر کسی کو دیدار ہوگا تو وہ کبھی آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی یہ کہتا نظر آئے کہ ہماری ملاقات امام سے ہوئی ہے تو امام نے خود فرمایا ایسے افراد کو جھٹلاؤ۔ امام نے فرمایا ہے کہ ایسے افراد کی تقسیم کرو، ایسے افراد کو جھٹلاؤ۔ اس کا ایک معنی ہے کہ اگر واقعہ ملا ہوگا تو کبھی اپنی زبان سے نہیں کہے گا۔ بہت سے اگر ہمارے یہاں واقعات موجود ہیں، مومنین کے واقعات، علماء کے واقعات ہیں، کبھی عالم نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ ہم ملے، کبھی اس نے خود بیان نہیں کیا، نہیں، ایسے حالات آ گئے ہیں جس کی بنیاد پر اس نے مجبور ہو کر اس واقعے کا اظہار کیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ اظہار کیا کہ جب تک میں زندہ رہوں کسی سے بیان نہ کروں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ بہرحال ملاقات ممکن ہے، لیکن اگر ملاقات ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ جو چاہے مل لے۔ اور اس کا بھی سبب ہے کہ امام نے جب اتنی شدت سے اور اس تاکید سے فرمایا کہ جھٹلاؤ، تب تو جھوٹے دعوے دار کائنات میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اتنے ایسے افراد ہیں جن کا کاروبار ہی ہے کہ اپنے کو جھوٹی نسبتیں دے کر، بہت سے افراد ایسے آپ کو ملے گا، روایات کی بنیاد کوئی بھی ہو، ہرگز اگر کوئی اس بات کا دعوے دار ہے معصومین کی نگاہ میں وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اگر ملے گا کبھی زبان سے نہیں کہے گا، اگر ملاقات ہوگی تو اظہار نہیں کرے گا، یعنی جو اظہار کر رہا ہو یقین رکھیے کہ وہ سچا نہیں ہو سکتا، لان صاحب ایمان ہو۔ لیکن امام کی روایت کی روشنی میں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تاکہ جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کو موقع نہ ملنے پائے کہ وہ اپنا کاروبار بڑھا سکے۔ اس لیے کہ زمانے میں اس طریقے کے افراد جو ہوتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہے اور ہم ملے ہیں، نہیں، ظاہری اعتبار سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی امام سے رابطہ ہے، امام موجود ہے، اور اس امام سے منسوب ایک تاریخ اس ذہن میں ایک بات علماء کی زحمتوں کے سلسلے میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں جو سلسلہ امامت، کیونکہ امام کی برسوں کی تاریخ ہے، جیسا جیسا امام کا زمانہ قریب آیا، یعنی 15 شعبان 255 ہجری کا زمانہ جیسا جیسا قریب آیا ہے، ویسا ویسا سختیاں دشمنوں کی طرف سے بڑھی۔ کہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مناسبت ہے، یہ جو امام سامرہ تشریف لائے اور امام حسن کی سامرہ میں ولادت، اس کا بھی سبب یہ تھا کہ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ جناب موسیٰ آئیں گے اور ان کے ذریعے سے ہمارے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، تو پھر اس نے یہ کوشش کی تھی کہ جناب موسیٰ آنے نہ پائے۔ 10ویں امام کو مدینے سے سامرہ بلانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ آخری حجت الہی قائم نہ ہوتا، آخری حجت خدا دنیا میں آنے نہ پائے۔ ایک بہت بڑا سبب سامرہ نے اس فوجی چھاؤنی میں رکھنے کا یہ تھا، یار امام بھی وہیں رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آخری وقت تک امام کی ولادت کے آثار بھی غائب نہیں۔ آپ نے اس موقع پر مسلسل روایت سنی ہے کہ جب جناب حلیمہ خاتون سے امام نے کل فرمایا 14 تاریخ کو کہ وہ بھی جان آج آپ رکیے، آج اللہ کی آخری حجت دنیا میں آئے گی، آج آخری حجت کی ولادت ہے۔ جب امام نے فرمایا تو جناب حلیمہ خاتون کے یہ الفاظ تھے، میں کسی خاتون میں، آپ کی کسی ازواج میں کسی میں ولادت کے آثار نہیں دیکھتے۔ یہ جملہ اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اہتمام تھا، یہ بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ
جملہ تھا، یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک اہتمام تھا کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آثار ولادت ظاہر نہیں۔ اور یہاں تک اہتمام ہے کہ جناب حکیمہ خاتون کی روایت کے مطابق صبح کا وقت قریب جب ہونے لگا تو انہوں نے جملہ کہا تھا کہ میرے بھتیجے نے تو کہا تھا کہ اللہ آج کی رات میں اپنی حجت سے بھیجے گا، لیکن ابھی تک میں آثار کو نہیں دیکھ رہی۔ جناب نرجس خاتون کے لیے جب فرمایا ہے کہ ان کے ذریعے سے ولادت ہوگی تو فرمایا ابھی تک میں آثار نہیں دیکھ رہی ہوں اور اذان صبح کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ تو اس وقت امام عسکری کا ایک جملہ بھی تھا جو قابل غور ہے۔ جیسے ہی جناب حکیمہ خاتون کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابھی تک آثار تو نہیں ہے تو امام عسکری نے جملہ فرمایا تھا، بھوبے جان اللہ کا وعدہ ہے جسے یقیناً پورا ہونا ہے، ذہن میں شک نہ لائیے، جب بھی اللہ مسئلہ سمجھے گا اس امام کو ظاہر کرے گا۔ یہ جملہ صرف 255 ہجری میں جناب حکیمہ خاتون کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر چاہنے والے کے لیے پیغام تھا کہ اگر تمہارے اعتبار سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہو تو دیکھو کبھی ذہن میں شک نہ لانا کہ پتہ نہیں امام کا ظہور کب ہوگا، نہیں جب اللہ کا وعدہ ہے تو اسے ایک دن پورا ہوگا۔ یقیناً بات الہی ہے امام، اور مقصد یہ تھا کہ جیسا جیسا زمانہ قریب آیا ویسا سختیاں بڑھی، اور چونکہ سختیاں بڑھی ہیں تو امام معصومین نے بھی اس دور میں بھی 10ویں امام بالخصوص جب سامرہ میں آ گئے، ایک کام جو امام نے سامرہ میں آنے کے بعد دوسرے امام معصومین کے مقابلے میں، یعنی دوسرے امام معصومین کے زمانے میں بھی وہ کام ہے، لیکن 10ویں امام کے زمانے میں باقاعدہ منظم طور پر یہ کام تھا۔ امام نے سامرہ آنے کے بعد باقاعدہ پورے علاقے میں جہاں جہاں مومنین تھے ایک وکالت کا نظام قائم کیا، یعنی ہر امام نے اپنی اپنی جانب سے وکیل بھیجے، لیکن ایک باقاعدہ وکالت کا نظام 10ویں امام نے قائم کیا۔ اور اس نظام وکالت کا ایک سبب یہ تھا کہ گویا جیسا جیسا آخری امام کا زمانہ قریب آ رہا تھا، امام اپنے چاہنے والوں کے ذہن کو آمادہ اور تیار کر رہے تھے کہ اگر تمہاری رسائی اپنے امام تک نہ ہو تو امام تک پہنچنے کے لیے امام کا وکیل ہوگا جس کے ذریعے سے تمہیں امام تک پہنچنا ہوگا۔ یعنی امام کا باقاعدہ 10ویں امام اپنی زندگی میں نظام وکالت قائم کر، اور صرف نظام وکالت نہیں بلکہ جب 11ویں امام کا زمانہ آتا ہے 11ویں امام نے بھی اسی چیز کو باقی رکھا، اور صرف باقی نہیں رکھا بلکہ ایک مشہور حدیث کہ اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه۔ یعنی 11ویں امام کی حدیث ہے جیسا جیسا آخری امام کا زمانہ قریب آ رہا ہے امام نظام وکالت میں خود کو بھی قائم فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 11ویں امام کی حدیث آخری مرحلے پر آ کر سامنے آتی ہے کہ اگر ہمارے فقہاء میں سے، البتہ طولانی روایت ہے، تفصیلی روایت ہے، اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، ہمارے در کے فقہاء میں سے، یعنی ہر غیر فقیہ نہیں ہے، جو فقیہ ہے اہل بیت ہو، جو در اہل بیت سے وابستہ ہو، جس نے آل محمد کے در سے علم کی بھیک لی ہو، جو اہل بیت کے در سے اما من کان من الفقهاء، ہمارے فقہاء میں سے صائنا لنفسه، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، اپنے نفس کا غلام نہ ہو، مخالفا علی هواه، اپنے نفسانی خواہشات کے مخالف ہو، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا، فللعوام ان یقلدوه، 11ویں امام کے الفاظ، فللعوام ان یقلدوه، تب عوام کے اوپر لازم ہے کہ ایسے شرائط رکھنے والے فقیہ کی تقلید کرے۔ یعنی امام کے الفاظ ہے کہ ایسے فقیہ کی تقلید عوام کے اوپر لازم ہے۔ ایک سوال یہاں پر ہے کہ آج کے زمانے میں بعض افراد یہ بھی اپنے اعتبار سے نظریہ ہے، دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں تقلید کی ضرورت ہے، تو 11ویں امام نے لفظ تقلید استعمال کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی نوجوان یا بہکانے والے افراد یہ کہیں کہ یہ روایت غلط، تو ایسے افراد سے سوال ہوگا کہ اگر روایت غلط ہے تو یہ طے کیسے ہوگا کہ کون سی روایت صحیح ہے؟ بھائی اگر یہ روایت غلط ہے تو یہ طے کیسے ہوگا کہ روایت صحیح کون سی ہوتی ہے؟ کیا ہمارے آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ جا کر پتہ لگا لیں کون سی روایت غلط ہے کون سی صحیح ہے؟ بھائی صحیح و غلط کہنے کے لیے کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے، کچھ نہ کوئی شرائط ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے مزاج حالانکہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو اپنے مزاج کے مطابق ہو وہ روایت تو صحیح ہے، جو اپنے مزاج کے خلاف ہو روایت غلط ہے۔ یہ بہت حد تک بعض لوگوں کے درمیان، یعنی آج بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ روایتیں تلاش کرتے ہیں کہ ان کے مزاج کے مطابق ہو، یعنی اپنے مزاج اور فکر کو روایت معصومی
چاہتے ہیں کہ کسی بھی کتاب میں ہمارے مزاج کے حساب سے روایت مل جائے، اور اگر ایک روایت بھی مل گئی اس کے مقابلے میں دسیوں روایتیں، وہ ساری روایتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت جو مزاج کے مطابق ہر ایک کو سنائی جاتی ہے، دیکھیے خدا کتاب میں لکھی ہے، تو مسئلہ کتاب میں روایات میں لکھے ہونے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان روایات کے بارے میں کون طے کرے گا کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی روایت صحیح نہیں ہے، یا کس روایت کا مفہوم کیا ہے، یا کس روایت کو دشمنوں نے کہا ہے۔ اتنا تو ہر مومن جانتا ہے، تاریخ سے آشنائی رکھنے والا جانتا ہے کہ دشمنان اہل بیت نے جو سب سے بڑا کاروبار کیا ہے وہ حدیثوں کے گڑھنے کا ہے، اس لیے کہ بنی امیہ کے کارخانے میں ایک نہیں لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ جب لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی ہیں تو کس کے اندر اتنی صلاحیت ہے جو جا کر یہ فیصلہ کر لے کون سی امام کی روایت ہے کون سی دشمنوں کی روایت ہے۔ روایت موجود ہے، روایت کہہ رہی ہے، بات تو کہتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں، اگر آپ اخباری ہیں تو اخبار ہی تو کہہ رہی ہے کہ آپ تبلیغ کیجیے، بھائی اخبار ہی تو کہہ رہی ہے کہ آپ تبلیغ کیجیے، اخبار کا مطلب ہوتا ہے روایت، روایت ہی تو کہہ رہی ہے کہ بل العوام یقلدون، ایک نہیں سینکڑوں روایتیں، دسیوں روایتیں اس مفہوم کے جہاں صاف صاف ہے۔ آج ایک انسان کا فریضہ ہے کہ 11ویں امام نے گویا اس حدیث کو بیان فرمایا۔ بہرحال وہ ایک موضوع الگ ہے کہ آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے، لیکن صرف ایک بات جو درمیان میں عرض کی کہ آج ہماری ذمہ داری لیکن معصوم کی روایت پر عمل کرنا ہے۔ اور ایک بات ہمارے بزرگ عالم موجود ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دین تو غدیر میں مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل غدیر میں ہو گئی، اور اگر ہم غدیری ہیں تو ہمارے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ غدیر میں دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد نہ دین میں کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی غدیر میں اگر دین مکمل ہوا ہے اليوم اکملت لکم دینکم کی آیت ہے، آج کے دن یعنی ہدایت المومنین کا دین مکمل ہو گیا، جب مکمل ہو گیا ہے تو یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو نظام امامت ہے، امامت کے عقیدے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ایسے محافظ کا بھی اللہ نے انتظام کیا ہے جو ہر زمانے میں الہی دین کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اسی دین کو بچانے والا ہوتا ہے۔ امام دین بناتا نہیں ہے، جب رسول دین نہیں بناتے ہیں تو کوئی خلیفہ رسول بھی دین نہیں بنا سکتا۔ رسول نے دین بنایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے صرف لے کر آئے، رسول نے پہنچایا ہے، رسالت کا فریضہ انجام دیا، یعنی ادھر سے دین لا کر کائنات کو پیش کر دیا۔ رسول نے اپنی طرف سے کوئی قانون نہیں بنایا، ہرگز شیعت میں مذہب اہل بیت میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول نے کوئی اپنا قانون بتایا۔ رسول تو مشیت خدا کے تابع تھے، رسول تو وحی الہی کے تابع تھے، رسول وہی کہتے تھے جو اللہ کی وحی کہتی تھی۔ اس کا مطلب رسول خالی وسیلہ تھے، ذریعہ تھے۔ جب رسول ذریعہ ہے، رسول جیسی ذات جب قانون نہ بنا رہی ہو تو رسول کے بعد کسی کو حق نہیں ہو سکتا ہے جو قانون میں ذرہ برابر پھیر بدل کر دے۔ اسی لیے وہ جانشین نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو حلال محمدی کو حرام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رسول کو نہ ہو، کسی جانشین نبی کو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہوں وہ جانشین نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو صراحت و بے غیرتی سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہو کہ فلاں چیز رسول کے زمانے میں حلال تھے اور ہم اسے حرام کر رہے ہیں۔ کسی بھی کائنات کے فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ الہی دین میں ذرہ برابر تبدیلی کرتے ہیں۔ بہرحال ایسے افراد تاریخ میں آپ کو دکھائی دیں گے جنہوں نے بڑی جسارت کے ساتھ، بڑی بے غیرتی کے ساتھ الہی دین میں تبدیلیاں کی، اور اس کا ایک نمونہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اگر الہی دین میں تبدیلیاں نہ ہوئی ہوتی تو 73 فرقوں میں اسلام نہ بٹ رہا ہوتا۔ اللہ نے ایک اسلام بھیجا ہے، 73 فرقوں میں اسلام بٹا ہی تو اس لیے ہے کہ لوگوں نے اپنی اپنی فکر کو اسلام بنانا چاہے، لوگوں نے اپنے اپنے نظریے کو اسلام بنانا چاہے، لوگوں نے اپنی اپنی پسند کو اسلام بنانا چاہے۔ یہی تو آل محمد نے اعلان کیا ہے کہ کسی کی پسند کا نام اسلام نہیں ہے، کسی کے نظریے کا نام اسلام نہیں ہے، کسی کے فکر کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام تو اس دین کا نام ہے جو ہمارا نبی لے کر آیا ہے۔ محمد لے کر آئے ہیں وہ اسلام ہے جو الہی دین ہے، اور جب الہی دین ہے تو آل محمد نے اس کی حفاظت کی۔ اگر غدیر میں دین مکمل ہو گیا تو قیامت تک وہ دین جاری رہے گا، قیامت تک وہ دین باقی رہے گا، اس دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یقیناً تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن حالات مصلحت کے اعتبار سے ایک حکم انتہا دوسرا حکم آتا ہے۔
ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آتا ہے، حکم نہیں بدلتا، یعنی شریعت محمدی نہیں بدلتی. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. اور یہ اس کی عرض کر رہا ہوں بعض نوجوانوں کے ذہنوں میں شاید غلط فہمیوں کے احکامات کیسے بدلتے ہیں. ہرگز حکم نہیں بدلتا، حکم باقی رہتا ہے. کبھی کبھی ہم کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت شریعت کا حکم کیا ہے. مسئلہ حکم کے بدلنے کا نہیں ہے، مسئلہ اس وقت حکم کی تبدیلی کا ہوتا ہے. یعنی اس وقت اس کی جگہ پر دوسرا حکم ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بلا حکم. اس کے سامنے کی مثال، نماز ہر حالت میں واجب ہے، نماز ہر حالت میں واجب ہے. لیکن اگر سامنے کسی کی جان جا رہی ہو، اگر کسی کی جان جا رہی ہو تو اب وہاں پر ہمارا فریضہ نماز نہیں ہے، وہاں ہماری ذمہ داری نماز نہیں ہے، وہاں ہماری ذمہ داری اس کی جان بچانا ہے. ہمارا فریضہ وہاں پر جان بچانا ہے. اب غلط فہمی آدمی کو یہ ہوتی نماز کیسے حرام ہو گئی؟ نماز حرام نہیں ہوئی ہے، اس وقت ہمارا فریضہ نماز ہے ہی نہیں، ہمارا فریضہ تو جان بچانا ہے. نوبت یہ آتی ہے کہ انسان کا فریضہ کیا ہے. کربلا میں مثال کے طور پر امام حسین کا فریضہ دین کو بچانا ہے. امام حسین کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا فریضہ دین کو بچانا ہے. جب دین کو بچانا ہے یہ ذمہ داری ہے، اور اس دین کو بچانے کے لیے اگر جان دینا پڑے تو جان دینا واجب ہے. جب دین بچانا واجب ہے تو دین کو بچانے کے لیے اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو جان کا نذرانہ پیش کرنا واجب ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جان دینا تو حرام ہے. نہ تم کو بے عہدی میں لگتا تعلقہ کہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، شریعت کہہ رہی ہے یعنی ایسے کام نہ کرو جس سے تمہیں نقصان ہوگا. اگر آج آ کر فقیہ کہتا ہے مثلا مسالہ نہ کھاؤ کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، اگر سگریٹ نہ پیو تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس طریقے کے کام نہ کرو جس سے تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ سوال کریں پھر جان دینا کہاں سے شریعت میں صحیح ہے؟ نہیں، وہاں پر مسئلہ اگر اس سے بڑی مصلحت آ جائے کہ آپ کے اوپر دین کا بچانا واجب ہو جائے تو وہاں جان دینا واجب ہے تاکہ دین بچ جائے. تو مسئلہ وہاں جان کا نہیں ہے، وہاں تو دین کے بچانے کا. اصل مسئلہ کبھی کبھی شریعت میں اس وقت ہماری ذمہ داری کا ہو. اور بات آئی تو کربلا کے سلسلے میں اقتداس کرو. کربلا میں جب تک امام حسین زندہ، امام حسین کی زندگی میں جان دینا ہر ایک کے اوپر واجب ہے جتنے لوگ وہاں موجود ہیں. ہر ایک کے اوپر بچوں کے دین کا بچانا واجب ہے. لیکن اسی کربلا میں تھوڑی دیر میں منظر بدلتا ہے. اسی کربلا میں تھوڑی دیر میں منظر بدلتا ہے. جناب زینب نے جب آ کر سوال کیا ہے میرے لال ہم لوگ خیموں میں جل کے پہنچ رہے ہیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ امام کے حکم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، امام کے نظریات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. امام حکم خدا کے تابع ہوتا ہے، مشیت خدا کے تابع ہوتا ہے. امام وہی حکم بتاتا ہے جو اللہ کی جانب سے حکم ہے. ایک امام کی زندگی میں جان کا دینا واجب ہے. امام سجاد کے سامنے مسئلہ آتا ہے تو صاف صاف یہ تو جملہ ہے کہ اماں خیموں سے باہر نکل کے جان کا بچانا واجب ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جان کا دینا واجب تھا، اب مرحلہ آیا ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے. تو مسئلہ کیسے بدل گیا؟ مسئلہ نہیں بدلا ہے. امام حسین کی زندگی تک معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف دین تھا دوسری طرف جان تھی. دین کا بچانا واجب تھا، لہذا دین کو بچانے کے لیے جان کا دینا واجب تھا. لیکن جب حسین ابن علی نے اپنی شہادت کے ذریعے سے دین کو بچا لیا، اب چونکہ دین بچ گیا ہے لہذا امام سجاد فرما رہے ہیں امام حسین دین کو بچا کے چلے گئے، اب جان کا بچانا واجب ہے. امام سجاد میں جان کا بچانا واجب ہے. ایسے مرحلے پر امام سجاد فرما رہے ہیں. اور اگر امام نے جملہ فرمایا ہے یہاں تک اس لیے لے کر آیا ہوں، کبھی کبھی مصلحتوں کی بنیاد پر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. روایات کی بات کہی کہ روایات ہر طرح کی روایتیں ہی کہہ رہی ہیں. اتنی صلاحیت کس میں ہے کہ جو غدیر کی شریعت ہے، غدیر والا قانون ہے، غدیر والا اسلام ہے، جو مکمل اسلام ہے، اس مکمل اسلام تک پہنچ سکے. اسی مجمع میں بہرحال بعض اساتذہ سے معذرت کے ساتھ ان کو الگ رکھتے ہیں. میں سوال کرتا کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آج بیٹھ کر فیصلہ کر دیں کہ غدیر میں کون سی شریعت مکمل ہوئی؟ کتنے لوگ ہیں جن کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے؟ بتا دیں کہ غدیر کے مقابلے میں جو شریعتیں گڑھی گئی ہیں ان میں اور غدیر میں فرق کیا ہے؟ کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے. ایک روایت کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت تو ہمارے اندر ہے نہیں. روایت کے ترجمہ کی دور کی بات ہے، اردو میں لکھی ہوئی روایت کو سمجھنے کی صلاحیت تو ہمارے اندر ہے نہیں. جب ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو یہی تو ہمارا دین کہتا ہے.
کہ غدیر کی شریعت کھلواڑ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اسے کھیلے. غدیر میں الہی دین معمولی بات نہیں ہے کہ جس کے دل میں چاہے جیسے بیان کر دے. نہیں، جب اللہ نے اس شریعت کو بھیجنے کے لیے نبی جیسے پاک و پاکیزہ ذات کو ذریعہ بنایا ہے، اور جب اس دین کی حفاظت کے لیے 12 معصوموں کو ذریعہ بنایا ہے، تو اب اس دین کو معمولی نہ سمجھنا کہ ہر اینا میرا اس دین کو سمجھ جائے گا. نہیں، اس دین کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کے اندر صلاحیت بھی ضروری ہے اور طہارت و پاکیزگی بھی ضروری ہے. صلاحیت کے ساتھ ساتھ طہارت و پاکیزگی ہوگی، تب غدیری شریعت سمجھ میں آئے گی، جب حقیقی اسلام سمجھ میں آئے گا. جب حقیقی اسلام سمجھ میں آئے گا تب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس غدیری شریعت کی عظمت کیا. یہاں پر ایک بات روک کر گزشتہ دنوں مختلف مجالس میں ایک بات گزارش کی ہے. جو ہمارا عقیدہ ہے کہ غدیر میں شریعت مکمل ہو اور قیامت تک وہ شریعت بدل نہیں سکتی، تو ہم کم از کم غدیریوں کا فریضہ یہ ہے کہ عقیدہ میں رکھیں اور یقین رکھیں کہ ہمیں وہ اسلام ماننا ہے جو نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا. ہمارا دین وہ ہے جس کی حفاظت اہل بیت سے. جب وہی دین ہے تو پھر اس بات کی جانب میں توجہ دینا ہے کہ ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے نظریات یا اپنے رسم و رواج کو ہم دین کا نام دیں. اس لیے کہ دین اور ہوتا ہے، ہمارے نظریات اور ہماری پسند اور ہمارے رسم و رواج اور ہوتے ہیں. دین دین ہے، اور دین اہل بیت بتائیں گے. جب اہل بیت دین بتائیں گے تو ایک مرحلہ چونکہ آج کا دن ہے، دین اہل بیت میں 13 شعبان کے عرفے کا کوئی حکم نہیں. دین اہل بیت میں 13 شعبان کے عرفے کا کوئی حکم مجھے علم نہیں. جب دین اہل بیت کا نہیں ہے تو ہم کو اپنے شوق کے اعتبار سے کرنے میں آزاد ہیں، لیکن بعنوان دین ہمیں کرنے کا نہیں. ہم اپنے اعتبار سے جو چاہیں کریں، لیکن بعنوان مذہب، بعنوان دین اس وقت تک کوئی عمل کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے جب تک امام کی طرف سے تائید موجود ہے. جب امام کی طرف سے تائید کی ضرورت ہے تو سوال یہ ہے کہ اس امام نے 13 شعبان کو عرفے کا نام دیا ہے. جب امام نے نام نہیں دیا ہے تو پھر ہمیں ایسی چیزوں کا پابند نہیں ہونا ہے جو ہم نے اور آپ نے بنائی، کہ ہمارے گھروں میں جو چیزیں بنی. اس لیے کہ ہم اگر غدیری ہیں تو ہمیں شریعت وہ ماننا ہے جو اوپر سے نازل ہوئی ہے، وہ شریعت نہیں ماننا ہے جو ہمارے گھروں کے اندر بنی ہے. اس لیے کہ ایک شریعت گھروں کے اندر بھی بنتی ہے. انہیں میں سے بعض چیزیں جو قابل توجہ، اس سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا دین معمولی نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ دین میں شامل کرے. نہیں، عنوان دین ہمیں اس دین کی حفاظت کرنا، اور صحیح دین تک پہنچنے کے لیے جب تک ہم صحیح علماء کا فیصلہ نہ کر لیں صحیح دین کو نہیں سمجھ سکتے. اسی بنیاد پر جب بے توجہی ہوتی ہے، آج بہت سی چیزوں دین نہیں ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ دین بن جاتا ہے. اسی میں سے ایک مرحلہ کیا، اور پھر ہو سکتا ہے پہلے مرحلے میں اتنا کوئی خطرہ نہ ہو، اتنا کوئی عیب نہ ہو، لیکن جب وہ چیزیں جڑ پکڑ لیتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں. اسی کا ایک مرحلہ کر دیا. آج کے دن یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں. بعض افراد کہتے ہیں کہ آج کے دن نہ نہانا. اسلام کسی دن نہانے سے منع کر ہی نہیں سکتا. ہرگز اسلام میں کوئی ایسا قانون نہیں. آج کے دن کوئی نیا کام نہ کرے، اسلام میں کوئی ایسا قانون نہیں. آج کے دن مثال کے طور پر اگر 40واں آج سے پہلے نہیں ہوا تو آج شامل نہیں ہو سکتا. یہ ہرگز ہمارے اسلام میں کوئی قانون نہیں ہے، ہمارے مذہب میں کوئی قانون نہیں ہے. کسی معصوم نے حکم نہیں دیا ہے. ایصال ثواب اور ہوتا ہے، اور شریعت کے راستے پر چل کر ایصال ثواب کرنا اور ہوتا ہے. اور اس وقت تک ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے جب تک شریعت کا پاس و لحاظ نہ کیا جائے. اور شریعت کے پاس و لحاظ کا مطلب ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رہے کہ جن چیزوں کی معصومین نے تعلیم دی ہے، اور ایک تعلیم یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہو، اہل بیت پر یقین. اور اللہ اور اہل بیت پر یقین کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ یقین رکھیے جب بھی آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اللہ ثواب پہنچاتا ہے، اور آل محمد وسیلہ بنتے ہیں، ہمیشہ بنتے ہیں. تو یہ قانون مذہب اہل بیت نہیں ہوتا. 2 چاند ہو گئے تو یہ خرابی آ جائے گی، اور بدھ ہو جائے گا تو یہ خرابی آ جائے گی، اور 2 دن بڑھ جائیں گے تو یہ خرابی آ جائے گی. یہ کسی اور مذہب میں تو ہو سکتا ہے، لیکن مذہب آل محمد میں پابندیاں اہل بیت اس طرح کی پابندیاں نہیں. اور یہ بتانے والے کون ہیں؟ آل محمد. دین معمولی چیز نہیں ہے. آج
ذمہ داری اس دین تک پہنچنا. غیبت کے زمانے سے جیسا جیسا قریب ہوئے ہیں معصومین نے اس کا انتظام بھی کیا. کیسے دین بچے. اور ایک بات یہاں پر عرض کروں گا کہ آل محمد کے مقابلے میں دشمنی کا بہت بڑا راز آل محمد کا محافظ دین الہی ہونا تھا. یعنی اگر امیر المومنین نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قدم نہ اٹھایا ہوتا تو اتنی زیادہ دشمنی نہ ہوتی جو امیر المومنین سے ہوگی. امیر المومنین سے دشمنی کا بہت بڑا سبب یہی تھا کہ علی دین الہی کی حفاظت کر رہے تھے اور لوگوں کے نظریات کو اللہ کا دین بننے دے نہیں رہے تھے. امیر المومنین نے اللہ کے دین کی حفاظت کی. امام حسین سے دشمنی کا سبب کیا ہے؟ امام حسین بھی یزید کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے یا خاموش ہو جاتے یا جو یزید دین بنانا چاہے گا تو اس دین کے اوپر خاموشی اختیار کر لیتے. تو امام حسین قتل کر ہوتے. امام حسین سے دشمنی کا سبب یہی تو تھا کہ ہم دین الہی کو مٹنے نہیں دیں گے, اپنی جان کے نذرانہ پیش کر دیں گے. اللہ کے دین میں آج نہیں آنے دیں گے چاہے ہمارے بچوں کی قربانی کے لیے. اپنے بچوں کی شہادت برداشت کریں لیکن اللہ کا دین پامال نہ ہو. یہ اہل بیت نے ہرگز اتنی بڑی قربانی ہے اس بات کا ثبوت کہ ان کی نگاہوں میں کس حد تک دین اہل بیت کی عظمت. اور اگر اہل بیت کی مخالفت کا ایک سبب دین کی حفاظت تھی تو اتنا تو ثابت ہے کہ جو صحیح دین کی حفاظت کرے گا بہت سے افراد اس کے بھی مخالف ضرور ہوں گے. اس لیے کہ جب انسان اپنے مشن کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھتا ہے تب سامنے والے کی مخالفت بھی کرتا ہے. جناب سیدہ کی مخالفت کا سبب کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ اگر نبی کی بیٹی سامنے نہ آئی ہوتی تو ہم لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے. حضرت زہرا جو سامنے آ کر چہروں سے نقابیں پکڑتی تھی. امیر المومنین سے دشمنی کا سبب یہی تھا کہ اگر علی بن ابی طالب سامنے نہ آتے تو ہم پھر نبی کے دین کو اپنے حساب سے بنا لیتے. اگر حسن مصطفیٰ سامنے نہ آتے تو ہم نبی کی زحمتوں پر پانی پھیر دیتے. اگر حسین بن علی کربلا میں نہ آتے تو ہم اسلام کو اپنے حساب سے بنا لیتے. لیکن ان لوگوں نے آنے کے بعد اللہ کے دین کو تبدیل ہونے نہیں دیا. لہٰذا ظاہر سی بات جن کے دماغوں میں یہ تھا کہ ہم اسلام کو اپنے حساب سے بنائیں گے, اور جب محافظ اسلام بن کر آل محمد سامنے آئے ہیں تو ساری دشمنی آل محمد سے ہوئی. یعنی اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوتے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نے اللہ کے دین کو بدل دیا تھا. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نے نبی کی شریعت کو اپنے حساب سے بنا لیا. ظاہر سی بات جب اہل بیت سے دشمنی کا ایک سبب یہ ہے کہ آل محمد کی زندگی کا جو تظاہر دور ہے وہ 250 سال کا دور ہے. یعنی سن 11 ہجری سے 260 ہجری تک جب 250 سالہ زمانے میں اہل بیت سے دشمنی کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے دشمنوں کے منصوبوں پر پانی پھیرا ہے اور اللہ کے دین کو باقی رکھا. ہر انسان سے بتائے جب 250 سال میں بچانے والوں کے ساتھ اتنی دشمنی ہوئی ہو تو پھر 1200 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اس 1200 سال تک اگر کسی نے حبیب کے دین کو بچا کے رکھا ہے, اس 1200 سال میں جس نے قدیری شریعت کی حفاظت کی, اس 1200 سال میں جس نے دشمنان قدیر کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے, تو کیا آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ پھر لوگ ایسے افراد کی حمایت کریں گے, ان کی تعریف کریں گے؟ نہیں. جب آل محمد نے جب دین الہی کو بچایا ان سے دشمنی ہوئی ہے تو اگر غیبت کے زمانے میں علماء دین قدیری شریعت کی حفاظت کریں گے تو جن کے دماغوں میں ہے کہ ہم اپنے حساب سے اسلام کو بنا لیں, اپنے حساب سے شریعت کو بنا لیں, اپنے حساب سے شیعت کو بنا لیں, وہ لوگ کبھی بھی ایسے افراد کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں جو قدیر کی حفاظت کرنے والے ہیں. جن لوگوں نے قدیری دین کو بچایا ہے, یقین رکھیے آسان نہیں ہوتا ہے 1200 سال تک اس قدیری شریعت کی حفاظت کر لینا. اور یہ پھر خود لوگوں نے نہیں کی ہے بلکہ اللہ کا احسان و کرم ہے اور ایک الہی نظام ہے. اگر اللہ نے 12 اماموں کی شکل میں دین کے محافظ کا انتظام کیا ہے, اگر ہمارا نبی دین کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ زحمتوں کے بعد نبی نے اپنی زندگی میں امیر المومنین کی شکل میں محافظ اسلام کا انتظام کیا ہے, تو آل محمد بھی غیبت کے دور کے لیے دین اسلام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے بلکہ غیبت کے زمانے میں بھی آل محمد دین کے محافظ کا انتظام کریں گے. اور پھر پیغمبر کے بعد دین کے محافظ کا نام امام ہے اور غیبت کے زمانے میں دین کے محافظ کا نام مجتہد و فقیہ ہے. کہ آل محمد نے ہمارے لیے انتظام کیا کہ ہم تاکہ خدیر سے دور نہ ہونے پائے. الحمدللہ ہر دور میں ہمارے ہاں
علماء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے زحمتیں کی ہیں، مشقتیں برداشت کی. اسی لیے تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس نے عالم کی توہین کی اس نے میری توہین کی، جس نے عالم کی اہانت کی ہے اس نے میری اہانت کی، جس نے عالم کی تحقیر کی ہے اس نے میری تحقیر کی. پیغمبر کی حدیث ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، بلکہ چونکہ محافظ شریعت ہے تو اب معاملہ اس کے ذات کا نہیں ہے، اس کی ذمہ داریوں کا ہے. بنا تشبیہ امیر المومنین کی دشمنی، امیر المومنین کی مخالفت تنہا مولا کائنات کی مخالفت نہیں ہے. نہیں، امیر المومنین سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے. امیر المومنین کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے. معاملہ یہ ہے کہ چونکہ علی نے الہی دین کو بھی بچایا تو حیدر کے زمانے میں جو واقعی فقیہ ہو، واقعی مجتہد ہو، اس کی مخالفت یقین رکھیے حدیث کی روشنی میں اس کی مخالفت نہیں ہے بلکہ امام کی مخالفت ہے. اس کی بہترانی نہیں ہے بلکہ امام کی بہترانی. اور امام کی روایت موجود، پیغمبر کی روایت ہے، جس نے عالم کی توہین کی اس نے میری توہین کی، جس نے عالم کا احترام نہیں کیا اس نے میرا احترام نہیں کیا. اور پھر اگر اسے دیکھنا ہو تو ہم کربلا کے میدان میں دیکھیں کہ عالم کا احترام کیا ہو، اس کا ثبوت کربلا کا میدان. جاؤ، دین کی حفاظت کرنے والے معمولی قربانیاں نہیں دیتے، اپنے وجود کو قربان کر دیتے ہیں دین کو، اپنی ہر طرح کی قربانی شریعت کی حفاظت کے لیے دے دیتے ہیں، جو کہ در حقیقت سے وابستہ ہوتے ہیں. ان کی نگاہوں میں اپنی ذات نہیں ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں اپنا مشن ہوتا ہے. الہی مشن میں بچ جائے چاہے ہمیں قید خانوں سے گزرنا پڑے، الہی مشن میں جائے چاہے ہمیں زحمتوں سے گزرنا پڑے، چاہے ہمیں مشقتوں سے گزرنا پڑے. اور ہر دور میں ایسے افراد الحمدللہ آتے رہے. ایک فہرست ہمارے علماء کی ہے، مراجع کی ہے، اس کے بعد بھی بہت سے افراد ہیں جنہوں نے اسی در سے وابستہ ہونے کے بعد ہر زمانے میں دین الہی کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا. انہی علماء میں سے جنہوں نے ہر دور میں غدیر کو بچانے کی کوشش کی، اہل بیت کو پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، انہی علماء میں سے ہمارے تقی علی صاحب نے، اس نے پوری زندگی اہل بیت کے مشن کو زندہ رکھنے کی کوشش کی. آج ہم بھی اس دین کی عظمت کو سمجھیں اور اس طریقے کے علماء کی خدمتیں کرتے ہیں، جو افشانیاں کرتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، ان کی قربانیوں کو سمجھیں. آخری بات اس سیل میں کہ آج ہمارا ایک فریضہ اس سیل میں یہ بھی ہے اور قابل توجہ ہے کہ آج یقیناً اس پرآشوب دور میں، زمانے میں ضرورت ہے ہماری قوم کو بھی، ہمارے سماج کو بھی باصلاحیت علماء. اتنے بڑے شہر میں اگر اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہو، ضرورت پوری کرنے والے ڈاکٹروں کی ضرورت ہو، تو حساب سے بتائیے اتنے بڑے شہر میں کتنے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے کہ جو اس شہر کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. بولا چھاپ کا بھی ڈاکٹر سماج کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، سماج کی مصیبتیں تو بڑھا سکتا ہے، ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا. بیماریوں کو بڑھا تو دے گا، بیماریوں کو کم نہیں کر پائے گا. جب سماج میں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے، بولا چھاپ ڈاکٹروں سے کام نہیں چلتا ہے، تو اچھے ڈاکٹر کب بنتے ہیں؟ اچھے ڈاکٹر کب سامنے آتے ہیں؟ جب آپ کے درمیان سے ہزاروں لوگ اس فیلڈ میں جاتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اس لائق بن پاتے ہیں جو ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، تبھی تو سماج کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. انسان سے بتائیے اگر جسمانی علاج کے لیے ہزاروں لوگوں کا جانا ضروری ہے، جس میں سے کچھ لوگ وہاں تک پہنچیں گے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے، تو روحانی علاج کے لیے، دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہمارے مذہب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر آدمی یہی سوچ کے بیٹھا ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے علماء خود جانے. نہیں، ہر قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے آج آپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، آج آپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو انجینئر بنانا ہے، آج آپ کی ذمہ داری مختلف میدانوں میں بھیجنا ہے، ویسے ہی آج آپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو علم دین کی طرف بھیجنا ہے. بے شک بے شک علم دین کی طرف جب ہم توجہ دیں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے، تبھی تو پتا چلے جب کئی ہزار جائیں گے ان میں سے کچھ لوگ اس لائق ہوں گے جو سماج کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. ہم تعداد کو نہ دیکھیں کہ آج کتنے ہو گئے، یہ دیکھیں کتنی ضرورتیں ہمارے یہاں پوری ہو گئی. آج ہمارے جتنی ضرورت ہے اتنے افراد آ بھی نہیں رہے. جب آ بھی نہیں رہے تو اس میں صرف خطا ان لوگوں کے نہیں ہے جو اس میدان میں آ گئے، خطا ان لوگوں کے بھی ہے کہ جنہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی. آج یہ بھی فریضہ ہے کہ ہماری توجہ مدارس کی طرف ہو، ہماری توجہ اپنے بچوں کی طرف ہو، اور اس چیز سے غافل نہ رہیے کہ رازق اللہ. اور خصوصیت سے اللہ نے علم دین میں رزق کا وعدہ کیا.
سوچتے ہیں کہ مولوی بندے بھیج دیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اگر آج تک ہم اور آپ کھا رہے ہیں تو خود کھا رہے ہیں یا اللہ کے رہے ہیں؟ جب اللہ کے لیے نکلیں گے تو کیا اللہ ہم کو ہمارے حال میں چھوڑ دے گا؟ ختم کرتے ہوئے امام عصر ہمارے سرپرست اور خصوصیت سے ایک بات علماء و طلاب کے لیے عرض کر رہا ہوں، مدارس میں ہیں، اوقات علمیہ میں ہیں، البتہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ہماری نگاہ مثبت رہے۔ بہرحال ہم اس درس سے وابستہ امام نے فرمایا کہ اگر جسم کے اوپر کوئی معمولی سا عیب ہو تو ہمیشہ نیک آدمی اچھائیوں کو دیکھتا ہے، عیب کو نہیں دیکھتا۔ عیب ان لوگوں کی نگاہوں میں ہوتا ہے جن کی اندر خود عیب پایا جاتا ہے۔ کہتا یہ بھی یقیناً بہت سی اچھائیاں الحمدللہ ہمارے ہاں، لیکن ایک چیز قابل غور ہے کہ اگر اچھائیاں ہیں بہت سی، خدا کا شکر ہے، اور ایسے ایسے افراد ہیں کہ ہم اگر آج اس جانب کی توجہ دیں، کتنے افراد آج ہمارے یہاں مدرسوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو ذہن میں کھائیں گے کہاں سے؟ امام عصر اس میدان میں آنے والے افراد کے سرپرست ہیں، اسی لیے امام کا سپاہی کہا جاتا ہے۔ بس ایک سوال ہے بچوں کے لیے عرض کرا، میرے ساتھ سے بتائیے اگر کسی جگہ پر آنے کے بعد کوئی سرپرست ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی سربراہ ہو، اگر اس کے اندر میں آنے والے افراد پریشان حال ہوں تو کوتاہی کو کبھی کس کی کہی جاتی ہے؟ اگر سرپرست ایسا ہو جس سے کوتاہی کا تصور نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، ضرورتوں کو پورا کرنا امام کرنا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم بچے کو مولوی بن کے بھیج دیں گے تو پھر ہماری ضرورتیں گا نہیں، آج ہم مدرسوں کی ضرورت کو پورا کریں، آج ہم مدرسوں کی جانب اپنے بچوں کو بھیجیں۔ بہرحال بات پرانی ہو گئی، لیکن یہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یقین رکھیے مدارس دینیہ آج قوم ہی نہیں بلکہ ملک کے لیے بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس 1200 سال میں دین کو بچانے والے یہی اوقات علمیہ اور مدارس دینیہ۔ یقین رکھیے کہ آج اگر دین بچا ہے، اور اسی لیے جہاں جہاں دین کی مخالفت ہوگی ان کی نگاہیں ایسے مراکز پر ضرور رہتی ہیں جہاں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب دشمن کی نگاہیں ایسی مراکز پر ہوں تب تو چاہنے والوں کی نگاہیں اسے زیادہ مضبوط کرنے کی جانب بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچ کے پیچھے نہ چاہیے کہ ہمارا فریضہ نہیں ہے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ جانے نہیں۔ بہرحال یہ بھی سوچیں اللہ نے اگر دین کی ذمہ داری، دین کا فریضہ ہر ایک کے اوپر عائد کیا تو جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اپنے آگے بڑھنا۔ اور یقیناً ایسے افراد کے ہیں لیکن مزید آج ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور امام حسین کی نگاہ میں ہم کربلا میں آ کر دیکھیں کہ فقیہ کسے کہتے ہیں۔ ایک ہی مرد فقیہ ہے، بلکہ ایک فقیہ، لیکن امام حسین اس نے خط لکھ کر بولا من الحسین الی رجل فقیہ، حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ۔ اس کے شاید ایک معنی یہ بھی ہو کہ آقا حسین کربلا سے اپنی نگاہ میں ایک فقیہ کی عظمت کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اور حسین کی نگاہ میں جو در حسین پر آ کر فقاہت حاصل کر لیتا ہے، فقیہ ہو جاتا ہے، اس کی عظمت کے نام وقت کی نگاہوں میں دکھتی ہوتی ہے۔ امام کو خط لکھ کر بولا تھا، جوائیں کہ خط ملا ہے، بظاہر اپنی شریک حیات کے سامنے پس و پیش کا اظہار کیا، طلب گئی کہ حبیب تمہیں نواز رسول بلا رہا ہے اور تم تعمل کر رہے ہو۔ جناب حبیب آمادہ ہوتے ہیں، جس وقت کربلا پہنچے ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ جناب زینب نے سوال کیا کہ اب کون آیا؟ کسی نے کہا کہ شہزادی آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آئے۔ ایسے جناب زینب نے سنا کہ حبیب آئے ہیں، فرمایا کہ جزا جا کر حبیب کو زینب کا سلام۔ یہ فقیہ بیت آیا، آقا حسین نے خط لکھ کر بلایا، شہزادی نے فرمایا کہ جا کر حبیب کو زینب کا سلام کہتے ہیں۔ جیسی جناب حبیب نے شہزادی کا سلام سنا تڑپ گئے۔ یہ عاشور کا مرحلہ نہیں شروع ہوا، جناب حبیب نے صرف جناب زینب کا سلام سنا تھا۔ یہاں پر اعتراض کروں گا کہ یہ جناب حبیب کی ایمانی حیا اور غیرت تھی، یہ اہل بیت سے محبت کا اظہار تھا کہ اگر آل محمد کے در سے وابستہ ہے تو حیا اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ جناب حبیب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جناب زینب جیسی خاتون
چاہے اپنا چاہنے والا ہی کیوں نہ ہو لیکن نامحرم کو سلام کہلائیں، یہ عظمت ہے جناب زینب کی، جس کا اظہار جناب علی فرما رہے ہیں۔ یعنی کوئی اعلان کیا زینب اولیاء مقام معمولی خاتون نہیں ہے، اس کی عظمت و عفت اور مرتبے کو سمجھ لینا آسان بات نہیں ہے۔ آؤ حبیب جیسے فقیر سے سمجھو کہ جناب زینب کی عظمت کیا ہے۔ یہ جملہ اگر فرمایا ہے کہ آج یہ وقت آیا ہے کہ شہزادی مجھے سلام کہنا ہے، اس کا مطلب تو اعلان کیا زینب معمولی ذات نہیں ہے، زینب معمولی خاتون نہیں ہے۔ اب آپ سوچیے اگر در سے وابستہ غلام کی ایک کیفیت ہو کہ صرف زینب کا سلام سن کے طرف جائے، ہائے امام سجاد کے سامنے کا وہ وقت آیا ہے کہ یہی زینب اولیاء مقام آ کر یہ سوال کرے میرے لال تمہیں مرنے وقت کو یہ بتاؤ کہ ہم لوگ خیموں میں جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکلے۔ شاید جناب حبیب نے رضا کر کر یہ بھی پیغام دیا، جب میں غلام ہو کر یہ برداشت نہ کر پایا کہ شہزادی مجھے سلام کہنا، سلام سے عاشور سید سجاد کا امتحان سوچو کتنا بڑا امتحان امام وقت کے لیے آیا ہوگا جو زینب جیسی بوبی سے جملہ فرمائے، اے بوبی اماں میرے خیمے سے باہر نکلیے۔ یہی امام وقت کا امتحان تھا جس کو جناب علی بھائی نے آخری جماعت میں اجازت مانگی اور اپنا مرنے کی اجازت دی، جو یہاں پر جو مشہور روایت ہے جس کو سوال کا وقت آیا، نماز کا اول وقت ہے، چاہنے والے نے آکر کہا مولا نماز کا اول وقت ہے۔ ایک دفعہ آقا حسین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا یہاں نماز کا اول وقت ہے، اور یہ بھی جملہ تھا کہ اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کرے۔ جو خود آیا امام سے دعا دے رہے تمہیں نماز گزار بنائے، تمہارا شمار نماز گزاروں میں ہو، اور اس کے بعد فرمایا ظالموں سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ کو روک دیں کہ ہم نماز کو ادا کریں۔ اللہ سے امام حق کی شان میں جسارت ہوتی ہے، ایک ملوک نے جملہ کہتا ہے حسین تمہاری نماز قبول نہیں۔ فقیہ کسی کو کہتے ہیں کبھی بھی امام کے سلسلے میں ذرہ برابر جسارت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسی جناب پیر نے سنا امام نے سنا نماز پڑھی ہے، غیر السعید آگے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے سینوں پر تیروں کو روکا ہے۔ اس عالم میں آقا حسین نے ظہر کی نماز ادا کی، چہرے والے موجود تھے، نماز ادا ہوئی، لیکن جو فقیہ اہل بیت تھا اس نے امام کی نگاہوں میں جملہ کا آقا نماز پڑھنے والے بھی موجود ہیں، آگے تیر کو روکنے والے بھی موجود ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے اس ملعون نے آپ کی شان میں جسارت کی ہے، اسے اس کی جسارت کا مزہ دلاؤ۔ ابھی تو جناب حبیب آقا حسین سے اجازت لے کر مقتل میں آتے ہیں، ادھر زہیر آقا حسین کی نماز تمام ہوتی ہے، زہیر سعید بھی زمین پہ گر کے آواز دیتے ہیں آقا غلام کا آخری سلام قبول کرو۔ ادھر سے جناب حبیب نے جملہ کہا اے آقا غلام کا سلام قبول کرو۔ آقا حسین بولتے ہیں جناب حبیب کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا، عجیب و غریب منظر ہے، کیسے چہرے والے تھے، جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں لیکن جاتے جاتے اپنے چہرے والوں سے امام کے صحابیوں سے ایک جملہ بھی کہتے ہیں جب تک زندہ رہنا امام کے اوپر آنچ نہ آنے دینا۔ حبیب تم نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن حبیب اس بات کا احساس ہے کہ امام پر آنچ نہ آنے پر اے حبیب تیرا عصر عاشور اسی کربلا میں آ کر دے دو۔ یہی تو مولا حسین ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی چاروں طرف سے حملے کر رہا ہے، درمیان میں حسین غریب ہے، ایک آواز گونجتی ہے اللہ قتل الحسین بکربلا۔ خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ، خدایا ان کی بہترین ضرورتوں کا بہترین صلہ و عنایت، والے والے میں دوارہ رحمت و دوارہ معصومین میں دکھائیں، خدایا عثمان نظام کو صبر اور حج عطا فرمائے، خدایا تمام حاضرین کے تمام رشتہ مرحوم ہو کر سب کی مغفرت فرمائے، خدایا ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے زیادہ زیادہ احسان ثواب کرتے رہنے کی توفیق دے، والے والے دنیا میں امن و امان قائم فرمائے، والے والے اہل بیت کے واسطہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، والے والے ہم سب کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدایا ہم سب کو علماء کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خدایا ہمارے مدارس دنیا کی حفاظت فرمائے، خدایا ہم سب کو
کی جانب توجہ دینے کی توفیق عنایت فرما، والے اہل بیت کا واسطہ امام یاسر پر سے راضی و مقبول فرما۔ خدایا آنے والی تاریخ تازہ تاریخ ہم سب کو اس تاریخ کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا دنیا سے ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کے فتنہ فساد، ہر طرح کے شرک و کفر اور نفاق کا خاتمہ فرما۔ بننے والے امام یاسر کے صدور میں تعجیل فرما۔ سورہ حمد و تین دفعہ سورۃ اللہ کی تلاوت کرنا کر مولانا ڈاکٹر محمد علی آفریدی ابن محمد حیدر علی آفریدی صاحب کی بسم اللہ۔ کیا بات پہ آئے گی بابا، آپ کا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، نیند کیا بات پہ آئے گی بابا، نیند کیا بات پہ آئے گی بابا، یا گوش یا گوش بدر بھاتی ہے، بچوں اندھیرے میں کہاں آتی ہے، یاد سینے کی ستائے گی بابا، آپ کا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، نیند کیا بات پہ آئے گی بابا، نیند کیا بات پہ آئے گی بابا، اب کہتے ہوئے سہارا کو کہوں میرا تکیہ ہے یہ پتھر تو فلک ہے چادر، آئے ملغات رلائے گی بابا، آپ کا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، نیند کیا بات پہ آئے گی بابا، نیند کیا بات پہ آئے گی بابا، آپ روٹھے تو مقدر بھی میرا روٹ گیا، ہو گیا ٹکڑے جگر غم سے، یہ دل ٹوٹ گیا، زندگی چین نہ پائے گی بابا، آپ کا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، نیند کیا بات پہ آئے گی بابا، نیند کیا بات پہ آئے گی بابا، کیا اسی دن کے لیے رب سے مجھے مانگا تھا، وقت مشکل میں اکیلا کیوں مجھے چھوڑ دیا، اب سکینہ کہاں جائے گی بابا، آپ کا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، نیند کیا بات پہ آئے گی بابا، نیند کیا بات پہ آئے گی بابا،
وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى